حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ سنتا نہیں. 3 آدمیوں کی دعا اللہ. اب یہ روز مرہ کے واقعات بتانے لگا ہوں آپ کو. جب میں نے حدیث پڑھی، جب سنی میں نے کہا یہ تو روز ہوتا ہے. کیا حدیث؟ کن کی دعا نہیں سنتا اللہ؟ ایک اس آدمی کی دعا اللہ نہیں سنتا جس کی بیوی اس کے مطلب کی عورت نہ نکلے، ان بن ہو گئی، بات نہیں بنی، بیوی اپنے گھر چلی گئی چھوڑ کے، نہیں رہتا. اب یہ اس کو طلاق نہیں دیتا کہ تینوں طلاق میں نہیں دینی، طلاق نہیں دیا گا تینوں، ایسا ہی ذلیل کراں گا. جس نے یہ کیا اپنی بیوی سے ان بن ہو گئی، طلاق نہ دیتا ہے، وہ آزاد ہو جائے کسی اور سے. اللہ نے اس کو، اور دنیا میں انسان ہے، کسی اور سے نکاح کر لے گی، اس کو آزاد نہیں کرتا. اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا جو مرضی عمل کر لے. یہ خلا کیوں نکلا ہے؟ یہ عورتیں خلا لیتی ہیں کیوں؟ کہ وہ طلاق نہیں دیتے نہیں طلاق، اس لیے خلا لینا پڑتا ہے. تو اس کو اتنا ناپسند کیا گیا کہ اس کی دعا ہی نہیں قبول ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، وہ انسان، بڑے غور سے یہ بات سننا، جو اپنا مال کسی بے وقوف کے حوالے کر دے کاروبار کے لیے. کیا مطلب ہے؟ یہ حکم ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرو، جاہلوں کے حوالے نہ کرو اپنا مال. ایک میرے جاننے والے کرنل صاحب ہیں، وہ ریٹائر ہو گئے نا، انہوں نے کسی دیندار آدمی کو اپنا 40 لاکھ روپے دے دیا، کافی سال پہلے کی بات ہے. تو وہ آدمی پیسے کھاکو گیا. تو اس نے مجھے کہا دیکھو جی ایڈا نیک آدمی سی میرے اتنے پیسے کھا گیا، یہ تو ظلم ہے، اس سے آپ پیسے لے کے دیں. میں کہا وہ تو اس کا تو کوئی ظلم نہیں ہے، تم ظالم ہو. میں کیسے ظالم؟ میں نے پیسے دیے. میں کہا تم ظالم ایسے ہو کہ ایک آدمی نے ساری زندگی کوئی کام کیا ہی نہیں، اس نے کوئی کاروبار کیا ہی نہیں. پیسے تو اس کو دیتے جو کوئی کاروبار کرتا ہے. دیکھو کہ کاروبار کر رہا تھا، اس میں کاروبار میں اس کو تھوڑے فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے، پیسے چاہیے، سمجھ آتی ہے. ایک آدمی نے کچھ کیا ہی نہیں، تم نے اپنے پیسے اس کو دے دیے، میرے پیسے سے کام کر. تیرے سے بڑا جاہل کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے پیسے ایسے بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو ورنہ اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا. کیوں نہ حفاظت کی اپنے مال کی؟ نمبر 2. نمبر 3، ایسے 2 شخص جو آپس میں کوئی بزنس کریں، کاروبار کریں اور اس کی لکھت پڑھت نہ کر لیں. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لے ہوں تیرنا لکھت پڑھ کرنی تو پرا لگنا ہے، پرانا لکھت پڑھ کرا میں چڈی یار، میں مرنا چاہوں تیرنا لکھت پڑھ کرا، تو پرا ہے میرا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ لکھت پڑھ کرنی ہے، ایک کہہ رہا ہے میرا پرا ہے، یعنی یہ اللہ سے بھی بہتر سمجھتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ جب پھٹا پڑتا ہے لڑائی ہوتی ہے، جب پھر ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہرٹ ہو گیا میں. بھئی ہرٹ ہی ہو گئے تم نے اللہ کی بات مانی ہی نہیں. اور اللہ کے کہہ رہے ہیں میں اس کی دعا بھی قبول نہیں کروں گا. اس نے کیوں نہیں یہ کیا تھا؟ چلو کاروبار کے بارے میں اتنی موٹی اور اتنی بڑی کوئی 20 کتابیں ہیں کاروبار کیسے کرنا. ہم نے کبھی پڑھی ہے کوئی کتاب کاروبار کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ سارے کاروباری کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی پڑھی کتاب؟ میں نے کیوں لگے؟ جب ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں اے دیکھو جی میں کی ظلم ہو گیا میرے نال. حالانکہ ظلم تو تم نے خود کیا ہے. ادھر دیکھو نا اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے لکھت پڑھ کے بغیر کام کیا تو میں تمہاری دعا بھی نہیں سنوں گا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کل میں پھٹا پہنا ہی پہنا ہے. پھر اور میں نے اپنی زندگی میں جو تجربہ دیکھا ہے، جہاں لکھنے پڑھنے کے بغیر کاروبار ہوا ہے وہ کاروبار لڑائی پہ ہی ختم ہوا ہے. میرے سامنے تو ایسا ہی ہوا، اللہ ہی جانے. کبھی ہو بھی، کبھی توڑ چڑھ بھی جاتی ہے گل. حالانکہ زندگی گزارنے کے لیے خدا کی قسم قرآن پاک کو پڑھنا اتنا ضروری ہے جتنا ضروری کھانا نہیں ہے. لیکن ہے کوئی پرواہ کسی کو؟ دنیا میں رلتے پھر رہے، ایمان سے ذلیل ہو رہے ہیں، جان پھنسی ہوئی ہے، تباہیاں مچی ہوئی ہیں، گھر برباد ہو گئے، کاروبار برباد ہو گئے. نہیں سیکھا تو اللہ کا حکم نہیں سیکھا، نبی کا طریقہ نہیں سیکھا.